السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عظام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم اور اس کا احسان اور اس کا انعام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور اسی طرح ہم سب کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ خطبے کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت کے اندر حصر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا، اللہ سے یہاں اللہ تعالیٰ استثناء فرما رہے ہیں، الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں، دیکھیں تو ساری کی ساری کائنات، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، زمین، انسان، جاندار، درخت، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو، ہر مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو زمین بچھی ہوئی ہے، آسمان کھڑا ہوا ہے، درخت کھڑے ہوئے ہیں، اور ان راتوں کا نکلنا، دن کا آنا، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے نظام صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ الفاظ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ کس نے بیان کیے؟ کیا کسی عالم نے بیان کیا، یا کسی انجینئر نے بیان کیا، یا کسی بڑے اللہ والے نے بیان کیا، یا کسی مجدد نے بیان کیا؟ اگر دیکھا جائے تو ان ساری باتوں کو اگر ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الفاظ، یہ جو بیان جس نے بھی کیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہم سب کا رب ہے، اسی نے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی، کوئی کمپنی کسی پروڈکٹ کو ایجاد کرتی ہے، بناتی ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ اس چیز کے لیے بنایا ہے، ہم نے اس چیز کو اس چیز کے لیے بنایا ہے، تو آدمی، دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس پروڈکٹ کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ یہ چیز اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، یہ چیز اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر دوائی ہے، سر کے درد کی دوائی الگ ہوتی ہے، پیٹ کے درد کی دوائی الگ ہوتی ہے، ہر کمپنی نے الگ الگ دوائیاں بنائی اور بتا دیا کہ یہ ٹیبلٹ اس چیز کے لیے ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اور انسان کو جب وہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو آدمی سب سے پہلے اس چیز کو لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے، کہ اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے یہ بیماری لگی ہے تو اس بیماری کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی نسخہ موجود ہے، اور وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کو تلاش کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس پروڈکٹ کا مقصد اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کا جو پروڈکٹ میں نے بنایا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پروڈکٹ بنایا ہے انسان کی شکل میں، اور وہ انسان ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ساری خوبیوں کو رکھ دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پورے عالم کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورے عالم کی چیزوں کو عالم اکبر کہا جاتا ہے، اور انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی ظاہری چیزیں ہیں، ان ظاہری چیزوں کی مثال اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، دنیا کے ہم اندر دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں، تو انسان کے اندر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ پہاڑ کی مانند ہیں، پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دریا چلائے، ندیاں چلائیں، اور انسان اگر اپنے اندر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رگیں بنائی ہیں، اور اس کے اندر خون دوڑتا ہے، اور وہ بھی سمندر کی طرح چلتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ اگر غور کریں، کتاب میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ اگر انسان کی رگوں کو نکال کر پوری زمین کے اوپر اگر پھیرا جائے، لپیٹا جائے، تو 4 مرتبہ انسان کے اندر کی رگوں کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ اتنی زیادہ رگیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان، حضرت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس رگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے اندر دریا بہتے ہیں، ان رگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون کو جاری فرما رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی جانور رکھے ہیں۔ کبھی پیٹ کے اندر جانور پیدا ہوتے ہیں، کبھی سر کے اندر جوں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے عالم کے اندر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی طرح انسان جو عالم اصغر ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگلات میں درخت وغیرہ اگتے ہیں، اور جب اسے کاٹا جاتا ہے تو پھر کاٹنے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد پھر اگنے لگتے ہیں۔ اب ہم انسان کے اندر غور کریں تو ہمارے سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، کبھی جھڑتے ہیں، ہم کبھی کاٹتے ہیں، پھر اگاتے ہیں۔ یہ عالم اکبر ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا، اس کو کاٹنے کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کے بعد اگ آتے ہیں۔ اسی طرح عالم اصغر جو حضرت انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی وہ مادہ رکھا ہے جس طرح ظاہری طور پر رکھا ہے۔ آدمی جنگلات کے درخت کاٹتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر اگاتے ہیں۔ انسان اپنے سر کے بالوں کو کاٹتا ہے، اسی طرح جیسے ہی کاٹتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اگاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر جس طرح ظاہری اعضاء رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے اندر ہاتھ رکھے، اس کے اندر پیر رکھے، 2 آنکھیں رکھی، کان رکھے، زبان رکھی، اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر حضرت انسان کو بنایا ہے، اسی طرح اس کے اندر روحانی اعضاء بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وہ روحانی اعضاء کیا ہیں؟ سب سے پہلے قوت عقلیہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ کو پیدا کیا ہے۔ عقل کے ذریعے انسان ہر طرح کے علم کو جانتا ہے، اور اس عقل کے ذریعے سوچ سمجھ کر ہر کام کرتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر عقل نہ ہو تو پھر وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری
روحانی قوت، روحانی اعضاء میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوت نفسانیہ پیدا فرمائی ہے، قوت شہوت پیدا فرمائی ہے، جس کے ذریعے آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، گھومنے کی خواہش ہے، سونگھنے کی خواہش ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر قوت نفسانیہ رکھی ہے اس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور تیسری قوت، قوت غضبیہ، یعنی غصے کی طاقت۔ اگر آدمی کے اندر غصہ نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کو کچھ بھی کہو اس کو غصہ نہیں آتا ہے، اس کو مارو، اس کو تنگ کرو، اس کو پریشان کرو۔ اور اگر جس کے اندر قوت غضبیہ موجود ہوتی ہے، وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کو وہ یہ کرتا ہے، اس کو غصہ آنے لگتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام کر رہا ہے، اس طرح یہ کام کرنا غلط ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرما رکھی ہیں۔ عقل کے ذریعے آدمی ہر طرح کے علم و فنون کو سمجھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور قوت نفسانیہ کے ذریعے انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر آیا ہے، عیش و عشرت میں رہنے کی خواہش ہے، اس کو پورا کرتا ہے، گھومنے کی خواہش ہے، گھومتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر قوت نفسانیہ ہی نہ ہو تو پھر وہ تو فرشتہ بن جاتا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں ہوتی تو پھر وہ تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری یہ قوت غضبیہ ہے، اور اگر اس انسان کے اندر قوت غضبیہ موجود نہ ہو تو پھر وہ سارے لوگ اس کو پاگل ہی سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا معصوم انسان ہے کہ اگر اس کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، کچھ بھی اس کے ساتھ کر لیا جائے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا۔ یہ تین چیزیں بھی انسان کے لیے بہت اہم ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اکبر کو اور عالم اکبر کی جتنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو نظر آتی ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو عالم اصغر یعنی حضرت انسان کے اندر اس کو سمو دیا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا ہے اور اس کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں، اتنی ساری طاقتیں، اتنی سارے اوصاف اس کے اندر رکھے ہیں، لیکن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اگر آدمی جو چیز جس کام کے لیے ہوتی ہے، جو پروڈکٹ جس کام کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ آدمی اس پروڈکٹ کو اس وقت لے کر حاصل کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت سارے کالجز بنے ہوئے ہیں۔ اب کچھ لوگ مل کر ایک کالج بناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں انجینئرنگ کالج۔ اب ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے اس کالج کے اندر داخلہ چاہیے، تو وہاں کے ذمہ دار اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس چیز کا داخلہ چاہیے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے لوہار بننا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کالج کے اندر مجھے داخلہ دیں اور میں لوہار بن کر نکلوں۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ٹیلر بننا ہے، اس لیے مجھے ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے جگہ دے دیں یا مجھے ٹیلرنگ سکھا دیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو فلاں کام کرنا ہے، بزنس مین بننا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انجینئرنگ کالج میں مجھے بزنس مین بنا کر نکالا جائے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سب تو یہی کہیں گے کہ یہ تو بیوقوف ہے،
لکھا ہوا ہے ظاہری طور پر کہ یہ انجینئرنگ کالج ہے. اب آدمی جا کر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کا داخلہ دیجیے، تو سب یہی کہیں گے تو یہ تو بیوقوف ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور دنیا کو اسی کے لیے بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. اب آدمی آ کر دنیا کے اندر آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے ہی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کوئی مقصد ہے. مقصد تو صرف عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آ کر عبادت کرے، میرے احکامات کو اپنائے، میرے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارے. لیکن آدمی دنیا کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد پھر وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، مقصد کو بھول جاتا ہے. جو آنے کا جو مقصد ہے، دنیا کے اندر اللہ کے بھیجنے کا جو مقصد ہے، آج ہم اس کو بھولا بیٹھے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنا جائزہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن ہم جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اپنے ماحول میں، معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے. آج ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں آج ہم اسی کے پیچھے لگ کر رہ گئے. دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. آدمی اللہ کی عبادت کرے گا تو کھانے کا تو اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ میں اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا سارا انتظام میرے ذمے ہے، اور انسان کے ذمے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، بازار میں جا کر تجارت نہیں کریں گے تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد دیا ہے اپنی عبادت کا، اس کو سامنے رکھیں. جب آدمی مقصد کو سامنے رکھے گا تو پھر ضروریات خود بخود پوری ہو جائیں گی. مثال کے طور پر ایک عالم جب امامت کرتا ہے اور امامت میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف مجھے تنخواہ چاہیے، اور وہ تنخواہ لینے کے لیے امامت کرتا ہے، تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں امامت کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں تاکہ میری نماز بھی صحیح ہو جائے، اور جو لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی صحیح ہوں، اور ان کی نمازوں کو صحیح طور سے ادا کر کے میرے ذمے میں جو ان کی نمازیں ہیں وہ میں لے جا کر اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں. یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھائی لیکن مقصد کچھ اور ہے. تو پھر اس طرح اگر وہ آدمی، وہ امام اگر تنخواہ اس نیت سے لیتا ہے تو پھر اس کا امامت کرنا جائز نہیں ہے. جب آدمی صرف تنخواہ کے لیے کام کرتا ہے اور مقصد بھلا دیتا ہے تو پھر اس کا ان پیسوں کا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اسی طرح آدمی جب دنیا کے اندر آیا ہے اور دنیا کے اندر آنے کے بعد جب اللہ کی عبادت پوری کی پوری طرح کرے گا، کامل طور پر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. جیسا کہ میں نے بھی مثال دی امام کی. امام اگر یہ نیت سے امامت کرے کہ میں امامت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کی نماز صحیح ہو، لوگوں کی نماز صحیح طور سے میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں،
اور لوگ جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح طور پہ ہوں اور ان کو صحیح راستہ دکھاؤں، اس نیت سے وہ امامت کرتا ہے تو پھر وہ امامت کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی لے لیتا ہے۔ اب یہاں امامت بھی کر رہا ہے، اس کی نیت صاف بھی ہے اور اس کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اسے تنخواہ مل رہی ہے اور اس تنخواہ کے ذریعے وہ کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، اپنی رہائش کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ اور جس کا مقصد صرف اور صرف کمانا ہو، پیسہ ہو، تو اپنے اصل مقصد کو بھول جائے تو پھر اس کے ہاتھ سے آخرت چلی جاتی ہے اور اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر پورا کرنے لگتا ہے۔ تو یہ نماز، یہ جو عبادت ہے، یہ نماز عبادت جامعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نسخہ جامعہ بنا کر، اور عبادت جامعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نسخہ جامعہ اور عبادت جامعہ کیا چیز ہے؟ اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ عبادت جامعہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور اگر دیکھیں تو ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ مثال کے طور پر زمین ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت میں ہے، آسمان کھڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت میں، درخت کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت میں ہے، اور چار پائے کے جو جانور ہیں وہ رکوع کے اندر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کے لیے متعین فرمایا ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو سجدے کے اندر ہے، اور وہ رینگنے والی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے میں ہی رکھا ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ پہاڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے، قاعدے کے لیے اپنی عبادت اس کو عطا فرما کر اس کو دے رکھا ہے۔ اب ہم ساری کی ساری عبادتوں کو جمع کریں، اللہ تعالیٰ نے جس کو قیام میں رکھا ہے، الگ الگ مخلوق کو الگ الگ دے رکھے ہیں عبادت، اور ساری عبادتوں کو جمع کریں تو یہ عبادت جامعہ ہے۔ یہ نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عبادت جامعہ بنا کر نسخہ جامعہ یعنی حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ اب انسان ہے تو وہ تو ہر کام کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قاعدہ بھی کرتا ہے، اور تسبیحات بھی پڑھتا ہے۔ دوسری مخلوق کی تسبیحات الگ ہیں، وہ اپنی تسبیحات وہ پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تسبیحات دی ہیں وہ اپنی تسبیحات اپنی نمازوں کے اندر پڑھتا ہے۔ یہ عبادت جامعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ جامعہ کو عطا فرمائی ہے، اور ہم اس کی اصل مقصد کو بھول کر ہم اپنی منمانی زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے قرآن کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج ہم اپنے اصل مقصد کو بھول کر دنیا کے اندر اس طرح لگ گئے ہیں کہ آج ہم سارے کے سارے اپنے اصل مقصد کو بھول کر اپنی ہی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر ہی غور کریں، دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جو دوسری اللہ کی مخلوق ہے سب کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہی ہیں، اور اگر انسان کو دیکھیں تو ساری عبادتوں کا جامع، ساری عبادتوں کو جمع کر کے ایک عبادت جامعہ بنا کر ایک نماز کی شکل میں اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، لیکن آج اسی کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں، آج اسی کے اندر ہماری کوتاہی ہو رہی ہے۔
نہ ہم 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں تو نہ صحیح طور سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی بہت سارے ہیں، چلو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آدمی کیا سوچیں گے، بھائی یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، سنت کا پابند ہے، وقت سے پہلے آ گیا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، یہ تو سنت کا پابند ہے۔ اس نیت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ایسی عبادت سے اچھا ہے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، مسجد کو ہی نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر آدمی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ 5 وقتہ نمازی ہے، یہ سنت کا پابند ہے، تو پھر اس کو ثواب ملنے کے بجائے الٹا عذاب ملتا ہے، الٹا اس کو گناہ ملتا ہے کہ آدمی نیت کے ذریعے سے آدمی نیک کام کر کے بھی اپنے اوپر گناہ مول لیتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کیا جائے اس کو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا مقصد صرف اور صرف آخرت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر آ کر دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول گئے۔ اور اس طرح اگر ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھیں اپنے اصل مقصد کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی۔ کامیابی، کامرانی اور دنیا کے اندر خوشحالی چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہم اس دنیا کے اندر کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے انسان کو۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب مومن بندہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قید خانے کے اندر رہ کر آدمی کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافر کو دنیا کے اندر جنت بنا دیا ہے، تو اس کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ کافر کے لیے دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، اور مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا نمونہ بھی دکھاتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کا ثواب اور اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمونہ یہ کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرماتے ہیں، خوشحالی عطا فرماتے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر دنیا کے اندر اللہ تعالی دکھاتے ہیں کہ جو آدمی میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو میں دنیا کے اندر بھی اس کو کامیاب کروں گا، اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے کامیابی ہے، مقدر ہے ہی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان حضرت انسان کو کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ انسان کا جو پروڈکٹ اللہ نے بنایا ہے وہ کس چیز کے لیے بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے، ان تمام باتوں کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ کر، بھلا کر صرف اور صرف اپنی من کی زندگی گزارتے ہیں، جو من میں آیا کرتے ہیں، جو من میں نہیں آیا وہ نہیں کرتے۔ جب من کرا نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، اللہ سے مانگ لیا، اللہ سے توبہ کر لی، پھر جب گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی ان کو نہیں پڑتی۔
وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میں نے کچھ دن پہلے نماز پڑھی تھی اور اب ایک دو دن کے بعد پھر نماز پڑھ لیں گے۔ یہ نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا، اور جس کی نماز صحیح طور پر نکل گئی، صحیح ادائیگی کے طور پر نکل گئی، تو پھر اس کی منزل، آگے کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس کی نمازیں، اگر وہ آدمی نمازوں میں وہیں پھنس گیا تو پھر اس کی آگے کی منزلیں بہت ہی دشوار اور کٹھن طور پر گزریں گی۔ اس لیے دنیا میں ہمارے آنے کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جان کر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو لا محالہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور ہماری مدد فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر تو کامیابی ہمارا مقدر بن کر رہے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آنے کے مقصد کو سامنے رکھیں، اللہ کے احکامات کو جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، ایک ایک سنت کو جان کر اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل پیرا ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے آنے کے مقصد کو جاننے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔